بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، رمضان کا آخری عشرہ انشاءاللہ آج شام سے شروع ہو جائے گا. تو اعتکاف کے متعلق کچھ بنیادی مسائل ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہیں، تو لہٰذا ان کا جواب یہاں عرض کیے دیتا ہوں. پہلے جان لیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں. اعتکاف کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، کسی مکان میں قید کر لینا. اصطلاح کے اندر اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد کے اندر یا جو ہے روزے کی نیت سے روزہ رکھ کے جو ہے اپنے آپ کو مسجد کے اندر ایک خاص مقام میں ایک خاص مدت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے روک لینا، اس کو کہتے ہیں جی اعتکاف. تو اعتکاف کی فضیلتیں بھی بڑی آئی ہیں. کہتے ہیں جی معتکف جو ہے عبداللہ بن عباس کی روایت فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عمل نیک اعمال کرنے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. اور یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اس طرح دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ دوزخ سے 3 خندق کے فاصلہ اسے دور فرماتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے. تو یہ جو اعتکاف کی فضیلت ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے فضائل اعتکاف کیا ہیں. تو اعتکاف کے لیے شرائط کیا ہیں کہ اعتکاف کی بیٹھنے کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں جی مسلمان ہونا، نمبر 2 جی اعتکاف کی نیت کرنا، اور اس طرح حدث اکبر یعنی آدمی اگر ناپاک ہے تو وہ پاکی حاصل کر لے. عورت جو ہے اس کو اگر حیض و نفاس کا خون آ رہا ہے اور اس سے پاک ہو گئی ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. اس طرح عاقل ہونا، بچہ جو ہے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا اگر وہ عاقل نہیں ہے. مجنون اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے. اس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، عورتوں کا جو ہے گھر کے اندر ہوگا. کہتے ہیں جی اعتکاف جو ہے نا واجب، اس کے اندر جو ہے اگر جس نے نظر مان لی ہے تو روزہ رکھنا اس میں بھی شرط ہے، اور سنت اعتکاف میں تو ہوتا ہی روزہ ہے اس کے ساتھ. تو اب اعتکاف کے حوالے سے جو مزید مسائل عرض کے دیتا ہوں. اکثر لوگوں جو مسائل پوچھے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورتیں گھر کے اندر اعتکاف کریں گی تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو رواج ہے عورتوں کا گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کا، وہ کونے میں کپڑا باندھ دیتی ہے، اس میں بیٹھ جاتی ہیں. اب اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل یہ ہے کہ پھر وہ جس جگہ پہ بیٹھ گئی ہے تو اس جگہ سے نکلنا ان کے لیے پھر جو ہے نا وہ شریعت کے حساب سے اگر وہ ویسے ہی نکلیں گی تو ان کا اعتکاف برقرار نہیں رہے گا. لہٰذا جو عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے کوئی کمرہ مختص کر لے، پورا کمرہ مختص کر لے کہ یہ کمرہ میرے اعتکاف کی نیت سے ہے. اب اس کمرے میں چلے پھرے کچھ بھی کرے تو اس کے اعتکاف برقرار رہے گا. اس میں بے شک کوئی کونے میں بیٹھ جائے لیکن کمرہ مختص کر لے. اچھا، دوسری شرط عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے گی. تیسری چیز یہ ہے اگر وہ اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھنا چاہتی ہے اعتکاف کے اندر تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتی کیونکہ اعتکاف جو ہے پھر اس سے ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اگلی چیز یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بقدر ضرورت کے وہ اپنے گھر کا جو ہے سالن وغیرہ بنا سکتی ہے اور واپس آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. اسی طرح اگر گھر کے اندر افراد موجود ہیں اور معتکف بیٹھی ہوئی ہے تو سب کا آ کے اس کے پاس بیٹھنا، جب کٹا لگانا یہ منع ہے. اس طرح فضول جو باقی کام ہیں، مطلب جس طرح اٹھ کے بغیر ضرورت کے غسل کرنا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر عورت کو اعتکاف کے دوران حیض آ گیا، ماہواری ہوگی اس کو، تو اب اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن اس کا یہ اعتکاف ختم ہوا ہے وہ بعد میں اس 1 دن کی قضا کرے گی اور روزہ رکھے گی، اور ایک مغرب سے شروع کرے گی، اگلی مغرب تو اس کو یہ اعتکاف کرنا پڑے گا. تو اس کا 1 دن کا اعتکاف ہوگا، باقی اس کا اعتکاف وہاں سے ختم ہو جائے گا. تو گھر کے اندر عورتوں کے لیے یہی امور خاص ہے جس میں وہ خیال کرے گی کہ فضول کی سے بات نہ کریں. اور اعتکاف کا لفظی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے عبادت کریں. ٹھیک ہے، اذکار کریں، تسبیحات کریں، آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہو کہ آپ گھر والوں سے اختلاط فضول نہ کریں تاکہ آپ کا اعتکاف جو ہے وہ برقرار رہے. اسی طرح اگر اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو جگہ مختص کی ہے اگر اس سے بغیر ضرورت کے باہر آئیں گی تو اس سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا. لہذا اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا ہے. اب مردوں کے اعتبار سے مسجد کے اندر جو ہے وہ معتکف ہوں گے، مسجد کے اندر بیٹھیں گے، اور مسجد کے اندر جو حدود مسجد کی مقرر ہے اس سے باہر بغیر ضرورت کے نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جائے گا. بغیر ضرورت کے نکل کے نہانا
اور بغیر وضو کے بار بار جو ہے آ کے صابن سے منہ ہاتھ دھونا، اسے بغیر وضو کے مسجد سے باہر قدم رکھنا۔ اچھا ایک آدمی ہے سگریٹ نوشی کا عادی ہے اور مغرب کے بعد اگر وہ نکلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سگریٹ نوشی کے لیے اگر باہر نکلتا ہے تو سگریٹ پیتا ہے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس کا آسان علماء نے یہ بتایا ہے کہ واش روم چلا جائے، اپنی حاجت کر لے، ساتھ ساتھ میں وہ سگریٹ بھی پی لے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مسجد کے محراب میں جانے سے گریز کرے، اسی طرح جو ہے وہ مسجد سے فضول باہر نہ نکلے، اسی طرح جو ہے وہ جس مسجد میں بیٹھا ہوا اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں قیام کرے یا جمعے کے لیے جا کے وہ واپس آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بغیر وضو کے مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، بغیر وضو کے مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے اگر اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو فون پہ وہ رابطہ کر کے منگوا سکتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی سحری افطاری لانے والا کوئی نہیں ہے تو اتنی مقدار میں وہ جا کے نکل کے چلا جائے اور سحری افطاری جو ہے وہ لے کر جو ہے واپسی آ سکتا ہے۔ تو مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ علماء نے گنجائش لکھی ہے، اگر ادروائز وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ان امور کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اعتکاف کے دوران کہ اگر ان امور کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، کیونکہ اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اعتکاف جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور ایک آدمی کا اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ایک مرتبہ تو اب اس کا اعتکاف جو ہے وہ اسی دن کا ایک نفلی اعتکاف کرے گا۔ بعد میں آدمی نفلی اعتکاف تو کسی وقت بھی کر سکتا ہے، گھنٹے کے بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کے بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔